مائیں جانتی بھی نہیں تھی کہ وٹامنس کیا ہوتے ہیں، کیلشیم کیا ہوتی ہے، دودھ، گوشت، سبزیاں، یہ چیزیں ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ ان کا فوکس صرف اس چیز پر ہوتا تھا کہ تلاوت قرآن سے میرے بچے کا دل کیسے منور ہوگا، درود و سلام سے میرے بچے پر کون سا اثرات مرتب ہوں گے، نماز کی ادائیگی سے میرے بچے پر کیا روحانی نور جو ہے وہ نمایاں ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں ہوا کرتی تھی، اور اس وقت کی ماؤں کی تربیت ہمیں نظر آتی ہے کہ محمد بن قاسم بھی پیدا ہوئے، صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے، عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بھی پیدا ہوئے۔ تو آج اس فکر کو چھوڑ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں، ابھی سے ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں تاکہ بڑے ہو کر وہ آپ کے لیے خوبصورت صدقہ جاریہ بن سکے۔ کتنی عمر کے بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے؟ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو حکم ہے کہ اس کو مار کر نماز بھی پڑھائی جائے۔ اسی طرح اگر بچہ 7 سال کا ہے اور 8 سال کا ہے اور دیکھنے میں بہت ہیلتھی ہے، صحت مند ہے، کمزور نہیں ہے، اور ماں جانتی ہوتی ہے کہ میرے بچے میں کتنی برداشت ہے، وہ کس طرح چیز کو برداشت کر سکتا ہے، تو چاہیے کہ ان کو روزہ رکھوایا جائے، ان کو روزے کا کہا جائے۔ اور بعض بچے بڑے شوق سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بچہ 10 سال کا، 11 سال تک جو ہے، ان بچوں کو پریکٹس کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے۔ مکمل روزے ابھی نہ رکھوائیں کہ ابھی ان پر روزے فرض نہیں ہیں۔ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے اس وقت ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کو پریکٹس کے لیے رکھوائیں کہ ایک دن رکھ لیا، 2-3 دن چھوڑ دیا، پھر رکھ لیا، پھر چھوڑ دیا، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں ان کی پریکٹس ہو سکے۔ اور جن بچوں کو بچپن میں اس چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، بڑے ہو کر ان کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اور اکثر ہماری مائیں ہی پریشان ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے روزہ رکھنے سے میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے اور اس کو کوئی کمزوری نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، روزہ رکھنے سے بچے کمزور نہیں ہوتے، بلکہ جن بچوں کو بچپن میں یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، بڑے ہو کر ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جن کو یہ پریکٹس نہیں ہوئی ہوتی نا بچپن میں، ان کو بڑے ہو کر روزہ رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ان کو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں روزہ رکھنے سے ہماری کوئی جان ہی چلی جائے گی، کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ڈر اور خوف جو ہے، یہ دور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ضرور پریکٹس کروائیں۔ اور بعض مائیں لاڈ اور پیار میں یہ کہتی ہیں کہ بیٹا روزہ رکھ لو اور دوپہر کو افطار کر لینا، کیونکہ کون سا تم پر ابھی فرض ہے۔ ایسا مت کریے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو پیرنٹس لاڈ پیار میں کرتے ہیں۔ بے شک ان پر ابھی فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح آپ اپنے بچے کو اگر آپ پریکٹس کروائیں گے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ روزہ ایک بہت ایزی سی چیز ہے، جب دل چاہے ہم اس کو افطار کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر روزے کی وہ فضیلت، وہ اہمیت، وہ کنسیپٹ کریٹ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ جب رکھوائیں روزہ تو مکمل رکھوائیں، اگر مکمل آپ نہیں کروا سکتے تو پھر بہتر ہے کہ نہ رکھوائیں۔ اولاد پیرنٹس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے کہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں، جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک مولانا صاحب کا واقعہ میں سن رہی تھی، فرما رہے تھے کہ کہیں وہ سفر پر تھے اور ان کو نماز تراویح پڑھنے کے لیے کسی کے پاس کھڑے ہونا پڑا۔ جب وہ نماز تراویح پڑھ رہے تھے تو پاس ایک شخص جو کہ ایک عام دیہاتی سا شخص تھا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اور وہ اتنا رو رہا تھا کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ جو اس وقت آیات تلاوت کی جا رہی ہیں وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے عذاب والی کہ بندے کو رونا آ جائے، اور اس قدر رونا آ جائے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے، اور آیات بھی ایسی تھی جو کہ رحمت والی تھی۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتوں پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ جو تراویح پڑھا رہا ہے مصلی پہ، یہ میرا بیٹا ہے،
اور میں اس خوشی میں رو رہا ہوں کہ میں ایک عام سا دیہاتی سادہ سا انسان ہوں اور میرا بیٹا حافظ قرآن ہو کر اتنا علم والا ہو گیا ہے کہ آج مصلی رسول پر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز تراویح پڑھا رہا ہے۔ تو واقعی یہ بات رونے والی تھی، اور مولانا صاحب نے کہا کہ تیرا تو اور زیادہ رونا بنتا ہے کہ واقعی یہ بات ہی ایسی ہے، اور یہ ان والدین کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے جن کے بچے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم بن جاتے ہیں، دائی بن جاتے ہیں۔ تو آج اپنے بچوں کو دین کے قریب کیجیے۔ جس طرح یہ فحاشی اریانی کی پرفتن ہوائیں چل رہی ہیں اور نیو جنریشن کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، ان کے ذہن کو گندا کر رہی ہیں، ضرورت ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اور بچپن سے ہی ان کو ان چیزوں کی پریکٹس کرائیں تاکہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ماہ رمضان میں آپ اپنی نیکیوں میں، اجر و ثواب میں اور زیادہ اضافہ کر سکیں۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔ ماہ رمضان کی ان برکتوں والی سحریوں میں، افطاریوں میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔